وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر سب کچھ ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ آقا جی کے ہاتھ میں ہے۔ یا آپ استخارہ کریں یا جو حساب جانتے ہیں، یہ میں نے کہا یا انہوں نے کہا، اللہ لیکن تمہاری رغبت کے لیے، شوق کے لیے کہ تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، جو آئے تمہارے دل میں یقین ہو جائے وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ ٹل جائے گی، ہاں ٹل جائے گی۔ یہ اس لیے ایسی باتیں کبھی کرتا ہوں، اگر تم نے ان سے محبت کا رابطہ کر لیا، دنیا آخرت تمہاری امان ہے، تو ان سے اپنا رابطہ جوڑو، ان کی نمازیں، ان کی درود، ان کے وظیفے پڑھو دل سے، زندگی کو ان کے حوالے کر دو، اور دیکھو تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ حیات النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس نشست بدلی، ادھر بیٹھے تھے ادھر بیٹھ گئے، ماشاء اللہ ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ان کو شریعت کے اس میں معاف ہے، وہ کہتے ہیں فوت ہو گیا، اللہ فوت ہوتا ہے؟ اللہ کا نور فوت ہوتا ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ اللہ کے نور ہے، وہ بھی نہیں سوتے تھے، لیکن سوتے تھے تم کو احکام نیند کے سکھانے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایسے کرتے تھے۔ جب اٹھتے تھے وضو نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سوتے نہیں تھے نا، وہ سوئے تم کو سونے کے احکام سکھانے، اس لیے آنکھیں بند کر، ان کے متعلق یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے۔ ہاں جی، ریلیاں نکالتے ہیں، مرتے ہیں، خبریں ہم بھی سنتے ہیں، ہاں جی کہ فلڈ آیا، برسات آئی، 3 دن سے بھوکے مر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت نے ہیلی کاپٹر نہیں بھیجا، ہم کو کھانا نہیں ملا، ہم کو تمبو نہیں ملا، تو آقا جی سے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اللہ جو کہتے ہیں زمین کی خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں، جو کہتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے لیکن میرے ہاتھ سے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن ان کے لیے جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر خدا کے بعد رحمت العالمین ہے، وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ عالمین کی وسعت، تم ان کی طرف آ جاؤ، ان سے محبت کرو، ان سے رابطہ جوڑو اپنا، ان کی نمازیں پڑھو، ان کے درود پڑھو، ان کو کہو کہ میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، تو اپنے غلام کو کوئی بھوکا رکھتا ہے؟ مغزوں کو سلطان بنایا کالی کملی والے نے، تب ان کو کوئی تعلیم کوئی دے تو جا کے ہو نا، تو پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ میں کہ یہ ابھی بھوکے بیٹھے ہیں تو آقا جی تو ہیں، تو ادھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ شک والی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم بہت یقینی بات ہے، ہم ادھر سے ہی کھاتے ہیں، اللہ دیتا ہے، لیکن ان کو وسیلہ پکڑا ہوا بے حساب آتا ہے، اور تم بھی چاہتے تم کو ہر چیز میسر ہو جائے، تو آپ ان کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ دیتا ہے لیکن وسیلے سے انسان، اللہ ہی دیتا ہے لیکن وسیلے سے ماں باپ سے مانگتے نہیں مانگتے ہو۔ ایسے طریقت میں کسی سے بات چیت ہوئی، اس نے مجھ کو بتایا کہ میں پریشان تھا، دل سے سچے وظیفے پڑھتا تھا نا، کہتے آقا جی کا سامنا اتفاق سے ہو گیا، تو کہتے مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مانگنا اللہ سے، لیکن وسیلے کے طور سے انسان بندوں سے بھی لیتا ہے، نہیں لیتا ہے، ماں باپ سے لیتا ہے، دوسرے سے لیتا ہے، تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ سے لیتے ہیں، لیکن وسیلے کے طور سے ان کی سبب سے سب کچھ آتا ہے، پھر ان سے لیتے ہیں۔ تو آپ کو یقین آنا چاہیے کہ اس جگہ میں جھوٹ نہیں مار سکتا، مار سکتا ہوں، تو آپ کو جو چیز چاہیے آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ دنیا نہ کھا سکے وہ چاہیں تو آپ کو کھلا دیں گے، کوئی مصیبت دنیا کی تمہاری نہ ٹلنے والی ناممکن ہو وہ ایسے ٹال دیں گے، تھوڑی رحمت ہے، لیکن تمہارے دل میں ان کے لیے سچائی ضرور ہو،
ان سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی جتنا آدمی چھپایا. ان کو پہلے بھی پتہ ہوتا یہ ایسا ہوگا، لیکن کرم کے تقاضے سے وہ پھر بھی مہربانی کر دیتے ہیں. طریقت کے مسئلے میں کہتا ہے کوئی کسی کو زور دے رہا تھا، بس یہ پڑھو، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. آقا جی کرم کی کان بذات ہی کرم. تو حجابات ہٹے. آقا شیخ کو کہا تم کہتے ہو اس کو سمجھاتے ہو یہ پڑھے گا نہیں، تم ویسے ہی جو دینا دے دو. یہ ایسا نہیں کرے گا. پھر اس نے کچھ 200-400 یا 800 یا 1000 جو بھی دے رہا تھا اس کو دے دیے، جان چھڑائی. یہ نہیں کرے گا. اپنی امت پہ مہربان ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، کچھ بھی ہو، وہ مہربان سب پر ہیں. یہاں تک کہ مہربان ہیں لوگ زیادہ برے کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. آقا جی کہتے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں ان کی بھی سفارش کروں گا، ان کو بچاؤں گا اللہ کے ہاں جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے. بتاؤ، نہیں کہا کبیرہ گناہ خدا ہلاک کرے، یہ کرے، وہ کرے. اور تم کو بھی کہا، ہم کو بھی کہا. کیا کہا جس میں؟ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگر مظلوم ہے، ہم مدد کرو اس کو. اگر ظالم ہے تب بھی مدد کرو، وہ بھی تمہارا بھائی ہے. تو صحابہ نے کیا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہا اس کو سمجھاؤ اخلاق سے، ایسے نہیں کرتے ہیں، نہ کر. اس کو بھی بچاؤ. تو مطلب ہے کہ وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. اس کو استغفر اللہ، اگر ان کی نظر یہ ایسے کرتے نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا کبھی ڈرا دیتے اس کو جس کو محبت میں رکھا ہوتا ہے. تھوڑا ڈراتے اس کو بھی نہیں، تھوڑا سا، کیونکہ ان کا ڈر جو ہے جان نکال دیتا ہے. ویسے ہی جان نکلتی ہے انسان کی جو سوچتا ہے عظمت کو. تو کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سنائیں؟ یہی ہم کہتے ہیں سرکار سے بھیک مانگتے ہیں. ہاں جی، وہ ہمارے تمہارے وسیلہ ہیں. اللہ تعالیٰ کرے ان کی نظر کرم کے تقاضے سے ہمارا آپ کا خدا سے پکا رابطہ ہو جائے اور ہم لوگ وہ لوگ بن جائیں ان کے توسط سے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کیونکہ حدیث میں آقا جی نے کہا نا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے، یعنی جو کہنے لگتا ہے دعا سے پہلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. تو تقاضا کرم میں ہم لالچ رکھتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے. مگر اچھا ہی ہے، کیا خیال ہے؟ اچھا بھائی سرکار سے بھیک مانگو، سرکار آپ ہم پر. سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے، 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 سرکار ہم پہ اپنی نظر کرے.